تمام اسٹریٹ تھنکرز کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید۔ تو دوستو، لبرلزم آج کے عہد میں ترقی پسند نظریہ ہے رجتی۔ فری مارکیٹ اکانومی سے کیا ہو سکتے ہیں انسانیت کے مسائل حل؟ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے سے عورتوں کو مل جائے گی آزادی؟ ریاست کیا واقعی میں ہوتی ہے ماں جیسی؟ جمہوریت، آزادی اظہار اور سول رائٹس کے نعروں سے ہو جائیں گے مظلوم قومیت کے مسائل حل، یا پھر اس کے لیے کرنا پڑے گا انقلاب؟ این جی اوز کا کردار انسان دوست ہوتا ہے یا بات پیچھے کچھ اور ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب دیا ہے پارس جان نے اپنی کتاب لبرلزم پر مارکسی تنقید میں۔ دوستو، آتھر ایک شاعر، لیفٹسٹ دانشور اور ایک بائیں بازو کی سیاست میں جانا پہچانا نام ہے۔ آتھر اپنا مقدمہ سب سے پہلے لبرل فلسفی پر تنقید سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ریشنلزم اور امپیریلزم دونوں پر سخت تنقید کرتے ہیں، ان کی محدودیت کو واضح کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، ریشنلزم اور امپیریلزم آخر میں ہوتا کیا ہے؟ ریشنلزم، اگر ہم مختصر سمجھے، جس میں علم کو ریزن اور لاجک سے ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ امپیریلزم، جس کو اردو میں ہم تجربیت پسندی کہتے ہیں، اس میں علم کو تجربات اور آواز سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ریشنلسٹ اور امپیریلسٹ چیزوں کو دو انتہاؤں پر لے جاتے ہیں۔ وہ چیزوں کو دو یک رخی انداز سے دیکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آتھر جدلیات کا تصور پیش کرتے ہیں۔ جدلیات حرکت کی سائنس ہے جو مروزی اور خارجی دنیا کو سمجھنے میں ہماری نہ صرف مدد کرتی ہے بلکہ انسان کس طرح شعوری طور پر مروزی دنیا پر اثر انداز ہو کر اسے تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یہ بھی ہمیں بتاتی ہے۔ جدلیات ایک طرح سے تعقل پسندی اور تجربیت پسندی کو ایک لڑی میں پروڑ کر دنیا کو سمجھنے کا زیادہ جدید نظریہ پیش کرتا ہے، اور اس کی مدد سے ہم مروزی دنیا کو اور اپنے ہونے والے ارد گرد کے واقعات کو زیادہ بہتر طریقے سے نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ مستقبل پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آرتھر لبرل معاشیات کا سب سے محبوب نظریہ فری مارکیٹ اکانومی پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ آرتھر ہم کو بتاتے ہیں کہ ایڈم سمتھ سے لے کر الفریڈ مارشل تک تمام منڈی کے انویزیبل ہینڈ پر کس طرح پختہ عقیدے کی طرح یقین کرتے تھے۔ ان کے مطابق سپلائی اور ڈیمانڈ کی قوت وسائل کی تخصیص کاری کا سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ اس میں آرتھر ہمیں بتاتے ہیں کہ 1929 اور 2008 کے معاشی بحران کا حوالہ دیتے ہیں اور اس پر فری مارکیٹ اکانومی کے تصور کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس میں آتھر قدر زائد کا تصور پیش کرتے ہیں جس کی روح سے ایک مزدور اپنی محنت کی مکمل اجرت حاصل نہیں کر پاتا اور اپنا استحصال کروا کر سرمایہ دار کے لیے منافع پیدا کرتا ہے۔ قدر زائد کو کنسیپٹ کو ہم مارکس کی اس لائن سے بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ پروفٹ از دا ان پیڈ ویج آف لیبر۔ عورتوں کی آزادی کے لیے لبرلز کا محبوب منتر ہے میرا جسم میری مرضی۔ آتھر ایک ترقی پسند ہونے کے ناطے اس نعرے کو مکمل سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک طبقاتی سماج میں عورتوں کی آزادی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آتھر تارکی مادیت کے نظریے سے ثابت کرتے ہیں کہ ایک عورت کیسے حاکم سے محکوم میں تبدیل ہوئی۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب تک ذرائع پیداوار پر مردوں کی حاکمیت ہے اور عورت اپنی معاشی ضرورتوں کے لیے مردوں پر منحصر ہے، اس کی آزادی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آتھر لبرلز کی کم عقلی کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جس میں وہ سماج کی معاشی بنیادوں کو تبدیل کیے بغیر عورتوں کی ثقافتی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آتھر بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کھانا گرم کرنا مسئلہ نہیں بلکہ کھانا حاصل کرنا مسئلہ ہے۔ گاڑی کا ٹائر تبدیل کرنے سے ان کا واسطہ پڑتا ہی نہیں بلکہ آسان سفر کی مناسب سہولیات کا فقدان ان کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو اس کتاب کے انتہائی اہم چیپٹر کی، وہ ہے ریاست کا کنسیپٹ۔ دوستو، ریاست کا کنسیپٹ پولیٹیکل سائنس میں اتنی اہمیت کا حامل ہے جتنا معاشیات میں کموڈیٹیز کا۔ ریاست کیا واقعی میں ماں جیسی ہوتی ہے جیسے ہمارے اکثر لبرل دوستوں کا خیال ہے؟ اس پوائنٹ پر آتھر لبرل دانشور کی خوب کلاس لیتے ہیں۔ آتھر ہمیں بتاتے ہیں کہ ریاست ایک طبقاتی اوزار ہے جو امیر لوگوں نے اپنی حفاظت اور محنت کش عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائی ہے۔ فوج، پولیس، بیوروکریسی، پارلیمنٹ، یہ سب طبقاتی سماج میں طبقاتی توازن کو قائم رکھنے اور امیر لوگوں کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہ بات عمران خان بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ خیر، ریاست نیوٹرل نہیں ہے، اس کا مطلب جانور بھی نہیں ہے۔ آتھر اس کتاب میں این جی اوز کے انسان دوست کردار کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح این جی اوز انسان کی محرومیوں کا سودا کرتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے دن بدن دنیا میں بھوک و ننگ، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے؟ تناسب سے این جی اوز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ این جی اوز بلیک منی کو وائٹ کرنے، کرپشن اور لوٹ مار کی دولت کو محفوظ بنانے کے لیے شیلٹر ہاؤس کا کام کرتی ہے اور طبقاتی مسالت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب لبرلزم اور انقلابی سوشلزم کے تقابلی جائزے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر اگر آپ پاکستان کے سیاسی رجحان کو اور پاکستان میں لبرلز کے رویوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ تمام ساتھیوں کو کتاب ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ آپ
ترقی پسند اور رجوتی نظریات کے درمیان فرق کر سکیں۔